بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عورت کے وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے حکم دیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار ان لوگوں کے سوا کسی پر ظاہر نہ کریں۔ شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈی، غلام، وہ ماتحت مرد جو شہوت نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں تاکہ ان کی زینت کا لوگوں کو پتہ نہ چلے جو انہوں نے چھپا رکھی ہے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ ناظرین کرام، ایک عورت کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 نافرمانیاں کرتی ہیں۔ وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو عورت کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں اور جو عورت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور آج کی عورت ان گناہوں کو شوق سے کرتی ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلا گناہ عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی فرما برداری کر لے وہ سب رائگاں جاتی ہے۔ خاوند کی نافرمانی عورت کے لیے قبولیت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایک انسان کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام میں عورت کو شوہر کی مکمل فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اسلام میں ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو بیوی کے لیے اپنے شوہر کی بات ماننا لازمی ہے اور یہ فرض ہے۔ اگر نہیں مانے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ناظرین، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو سفر پر جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو ضرورت کا سارا سامان مہیا کیا اور جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک میں اپنے کام سے واپس نہ آ جاؤں تب تک تم نے اپنے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا۔ ضرورت اور کھانے پینے کا تمام سامان اور اشیاء بیوی کے حوالے کر کے وہ گھر سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اس عورت کو پتہ چلا کہ اس کا باپ بیمار ہو گیا ہے اور باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے باپ کے پاس جانا ہے۔ اب اس صاحبہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیغام بھجوایا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بیمار ہے اور انہیں میری ضرورت ہے، جبکہ میرے شوہر نے سفر پر جاتے وقت کہا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں گھر سے قدم باہر نہیں رکھنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اب میں کیا کروں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، جو حکم فرمایا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایسا کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے باپ کی عیادت کے لیے نہ گئی۔ اب مزید کچھ وقت کے بعد پتہ چلا کہ باپ فوت ہو گیا۔ اس عورت نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے جاؤں، آخری بار اپنے والد کی شکل دیکھ لوں اور آخری دیدار کر سکوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تمہارا شوہر جو کہہ کر گیا تھا کہ میرے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ یہ صاحبہ
عورت اپنے گھر پر ہی رہی، باپ بیمار ہو گیا نہیں گئی، باپ فوت ہو گیا نہیں گئی، لیکن یہ عورت نہیں گئی اور باپ کے مر جانے پر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ کچھ دن کے بعد شوہر بھی سفر سے واپس لوٹ آیا اور یہ دونوں میاں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورت کے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کروانے گئے۔ اللہ اکبر! جب ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، مبارک ہو اے بیٹی، مبارک ہو تجھے کہ جو تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، جو تجھے تیرے شوہر نے کہا تھا کہ میرے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، تو تیری فرما برداری کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ اللہ اکبر! تو ناظرین دیکھ لیجئے کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام یہ ہے کہ باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ لہٰذا جو عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ عورت کی بربادی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی ماں کے خلاف ایسے ایسے جملے بولتی ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتی ہے جو بیٹے کو ماں سے دور کر دے، یعنی جو جملے بیٹے کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو بیٹے کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کرنے والے جملے بیوی کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھی ہزاروں قطار رو رہی ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کے قریب آئے اور پوچھا، اے عورت تو کون ہے اور کس کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی ہے؟ تو عورت نے بتایا کہ یہ قبر میری بیٹی کی ہے، میری بیٹی نوجوان تھی، ابھی 1 سال بھی اس کی شادی کو نہیں ہوا تھا کہ موت کی گرفت میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹری میں جا سوئی۔ میرا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے اور میرے ماں باپ سب کے فوت ہو گئے ہیں، میں بھی اپنے گھر میں اکیلی تھی اور میری ایک ہی بیٹی تھی، اللہ نے میری بیٹی کو موت دے دی ہے اور اب میں بھی رو رو کے اللہ سے موت مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی میری بیٹی کے ساتھ سلا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اگر تیری بیٹی قبر سے صحیح سلامت باہر نکل جائے اور تو اپنی بیٹی کے حال سے آگاہ بھی ہو جائے تو پھر تو صبر کر لے گی اور واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھے اپنی بیٹی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اگر میری بیٹی مجھے اپنے حال سے آگاہ کر دے تو میں صبر کر جاؤں گی اور واپس اپنے گھر میں چلی جاؤں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اس قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار آواز دی مگر وہ لڑکی قبر سے باہر نہیں نکلی، پھر آپ علیہ السلام نے دوسری بار آواز دی، دوسری بار بھی یہ لڑکی قبر سے باہر نہیں نکلی، پھر تیسری بار آپ نے آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر کے تو قبر میں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو ایک دم سے قبر پھٹی اور اپنے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے ایک لڑکی قبر سے باہر نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو چکی تھی، اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا کہ اے عورت، تو میری پہلی آواز پر قبر سے باہر کیوں نہ نکلی؟ کہنے لگی، حضرت جب آپ نے مجھے پہلی آواز دی تو ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے مجھے قبر سے نکلنے کے لیے کہا، تو میں نے اس قدر ڈری کہ میرے سر کے بال اور آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئی ہیں، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ قیامت کی آواز تو نہیں ہے، کہیں یہ سور پھونکنے کی آواز تو نہیں ہے، بس قیامت کا ڈر تھا کہ میرے بال سفید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنی روتی ہوئی ماں سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ ماں، تو نے دوسری بار مجھے موت کی شدت سہنے پر مجبور کیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی، مجھے اتنا بتا دے کہ موت کے بعد قبر کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔
لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ میری ماں، میں نے زندگی میں صرف ایک گناہ کیا تھا اور اس گناہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا۔ ماں نے پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ جب تو نے میری شادی کی تو میں یہ چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جدا کر دوں۔ میں نے غیبت کرنا شروع کی اور پھر غیبت اور چغلی کے ذریعے سے میں نے اپنے شوہر کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کر۔ میرا شوہر میری باتوں میں آ کر اپنی ماں سے دور ہو بیٹھا۔ اب وہ ماں روتی تھی اور مجھے بد دعائیں دیتی تھی کہ اے بدبخت، تیرے آنے سے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ نے نہ جانے آج تک کتنی عورتوں کی قبروں کو جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان جاتے تو آپ اتنا روتے کہ ہچکی بند جاتی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوش و حواس جاتے رہتے اور آپ بے ہوش ہو جاتے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت، آپ جب موت کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت تو آپ نہیں روتے، لیکن جب قبرستان جاتے ہیں تو اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بندے، میں جب ہی قبرستان جاتا ہوں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے، اب کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے نجات مل گئی تو آخرت کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں سے نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس لیے جب بھی قبر میں جانا تو آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر کے جانا۔ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کے جانا۔ قبر میں کیڑے اور مکوڑے ہیں، حفاظتی اقدامات لے کے جانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو ایک عورت کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، عورت کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا گناہ شوہر کی نافرمانی ہے، دوسرا گناہ غیبت اور چغلی کے ذریعے سے ایک بیٹے کو ماں سے جدا کر دینا ہے، جبکہ تیسرا گناہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے بار بار یہ کہے کہ آپ تو مجھے پسند ہی نہیں تھے، میرے ماں باپ نے میری شادی آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ تو ایسا کہنے والی عورت بھی اپنا ٹھکانہ جہنم گڑھوں میں بنا بیٹھتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار استغفر اللہ ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔